محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا پر کفر، شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریخی چھائی ہوئی تھی۔ انسانی شرافت و عظمت پر گہن لگا تھا۔ آداب معاشرت اور اخلاق و کردار کا نام نہ تھا۔ غلاموں، ناداروں اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا کہ انسان اپنی ہی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا اور اس کی پیشانی پر شرم و ندامت کا پسینہ بھی نہ آتا۔ بالآخر رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ آپ کی برکت سے جود و جفا کے تیر گند پڑ گیا، ظلم و ستم کی آندھی رک گئی اور ہر طرف صدق و صفا، حلم و حیا اور جود و سخا کی بہار آ گئی۔ وہ آئے تو منادی دی ہو گئی سائم زمانے میں، بہار آئے بہار آئے بہار آئے بہار آئے۔ احسان کیا ہے؟ کیا کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنا دینا، گھر دے دینا؟ کیا صرف لفظ احسان انہی چند چیزوں کا نام ہے؟ ہرگز نہیں۔ احسان وہ ہے جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان پر کیا اور ان کو ذلت اور رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت کے منابر پر لائے۔ اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد ہر فرد کو دوسرے فرد کی خدمت پر کسی نہ کسی طرح مامور کر کے ایک دوسرے کا احسان مند بنا دیا۔ دنیا میں کوئی شخص کسی ایک فرد پر احسان کرتا ہے، کسی جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جس نے پوری انسانیت پر احسانات کی بارش برسائی، جس کا ابر کرم اس قدر برستا ہے کہ اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کر کے روئے انور پر مسرت و مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہو جائیں، جو مکہ کی سرزمین پر محبوس ہو کر معصوم بچیوں کی جان بچا کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر احسان فرما گیا۔ آقا پاک کی بعثت پیاری جھوم رہی ہے خلقت ساری، عورت گھر کی ملکہ بن گئی پھرتی تھی جو ماری ماری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن انسانیت ہونے کا تعلق ہے تو یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کا درد بانٹتے، غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مظالموں کی مدد کرتے، مظلموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت و طینت میں ہمدردی انسانیت کا بحر بے کنار موجزن تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ لوگوں کا درد بانٹتے، غریبوں اور ناداروں کو کھانا کھلاتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مظلوموں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت و طینت میں ہمدردی انسانیت کا بحر بے کنار موجزن تھا۔ اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی دیکھا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اسی پاکیزہ فطرت کا اثر تھا کہ شیر خوارگی کے زمانے میں آپ اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک طرف کا دودھ پیتے اور دوسری طرف اپنی رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ان کے گھر کے کام کر دیتے۔ 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے۔ کہتے ہیں انہار آپ کے بچپن کا یہ درد انسانیت بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی خدمت خلق ہے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تو نے اس
ظلمت گدے میں نور برسانا بھی ہے۔ حلف الفضول اور حرب و فجار کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت انسانیت کے لیے جو کردار پیش کیا وہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل خیر نے مکہ کے لوگوں کو ایک خوفناک جنگ سے بچا لیا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درد انسانیت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس کے بعد بقیہ 23 سال زندگی میں انسانیت کے لیے جو عظیم کام کیے اس کا اثر تھا کہ عرب کے گمنام لوگ دنیا کے عظیم انسان بن گئے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یوں تو خدمت انسانی کے لاتعداد شعبے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھر کو گھر دینا وغیرہ بہت بڑی خدمات ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ تاہم انسان کی سب سے بڑی خدمت اسے اس کے مقام سے آشنا کرانا ہے۔ ایسی عظیم ہستی جو طائف کے پتھر کھا کر لہولوان ہو کر بھی انسانیت پر احسان عظیم فرما گئے کہ آسمان کے فرشتے کو عذاب سے منع کر دیا۔ شب ابی طالب میں 23 سال بھوک پیاس میں گزار کر امت پر احسان فرما گئے۔ اس عظیم ہستی نے میدان عرفات میں اپریل کے مہینے میں اور تیز تپتی دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر جو بے آرام سواری ہے 5 گھنٹے مسلسل امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے، کبھی روتے اور کبھی آہذاری کرتے۔ ایسے عظیم محسن انسانیت کے جو اپنی آل و اولاد پر آنے والی آزمائشوں کا علم ہونے کے باوجود اپنی دعائیں امت کے لیے وقف کر کے ان پر اتنا بڑا احسان فرما گیا، رو رو کر اپنے رب سے امت کے لیے ہدایت کے راستے کھلوا گئے، ورنہ یہ امت دنیا میں ہی برباد ہو گئی ہوتی۔ اس محسن انسانیت کی دعاؤں سے امت پر اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روز ازل سے ہے جاری۔ خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قدردان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مہربان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ 23 برس امت کے لیے تڑپتے اور روتے رہے۔ حقیقت میں یہی وہ احسانات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کیے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ طائف کے پہاڑوں سے جا کر پوچھئے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر سہے۔ کائنات کے سب سے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے لہولوان ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ دشمن کا باغ قریب تھا، عتبہ بن ربیع کے باغ میں پناہ لی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور اس نے اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا تحفہ بھجوایا اور پیغام دیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف پر دشمن کو بھی ترس آ گیا، اور قربان جائیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس محسن انسانیت پر جو ان تکالیف پر بھی امت کی نسلوں تک کی ہدایت کے لیے دعا فرما گیا، اور کوئی ایک حرف بھی شکایت زبان پر نہ لائے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو رو دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ قیامت تک آنے والے ہر سال پر اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان چمکتا رہے گا، جو اپنی امت کی بہترین تربیت فرمائے گا۔
فرمائیں گے اگر قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے تو میرے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے تو یہ بھی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہی ہیں جو آج مرد و عورت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا کر معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں۔ غرض جب بھی دنیا میں کوئی شخص دوسرے پر احسان کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان برساتہ نظر آئے گا۔ معلم بنا کر بھیجا ہے ان کو، مدرسہ بنا کر بھیجا ہے ان کو، جو بھیجا ہے ان کو تو مقصود یہی کہ کسی اور میں اتنی سخت کہاں تھی۔ اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ دوسری مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے مستفید ہوتی تھی کہ جنگل کے درندے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہم سے اپنے جانوروں کو بچاتے ہیں حالانکہ وہ ہماری خوراک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا ہمارے لیے ایک جانور مختص کر دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ان درندوں کی درخواست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی کہ ہم میں سے کون اپنے حلال جانوروں کو حرام کرنا پسند کرے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر احسان کیا کہ درندوں کو حکم دیا کہ جہاں تمہارا داؤ چلے تم اپنا شکار کر لیا کرو، اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ آپ اپنے جانوروں کی خود حفاظت کیا کریں۔ یہ بھی ہم پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جنت و دوزخ عرش و کرسی کے عینی شاہد بن گیا کہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو انسانیت کو عینی شاہد مل گیا۔ اس رب کریم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں ان کا امتی بنایا جو خوشی و غمی میں ہم پر احسان فرما گیا۔ دنیا میں انسان پر دو قسم کے احوال آتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غم میں ہوتا ہے۔ اپنی خوشی کے وقت تو ہر کوئی احسان کرتا ہے لیکن غم میں کوئی نہیں کرتا۔ لیکن دیکھیے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں انسانیت کو یاد رکھا ہے کہ جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہوگا، اور وہاں بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ وفا کا درس ملتا ہے تو بس ان کی پاک ہستی سے جنہیں عرش معلیٰ پہ بھی امت یاد رہتی ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان اس محسن کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسرا موقع غمی کا ہے، اور قیامت سے بڑھ کر کون سا دن غمی کا ہے؟ کائنات کا یہ عظیم محسن وہاں پر بھی یا رب امت کی صدا لگا کر انسانیت پر ابر احسان برساتا نظر آئے گا۔ بروز حشر میں جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنہرے ارشادات اور روشن کردار کے باعث سسکتی اور بلکتی انسانیت کو ذلت و جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اوج سریہ تک پہنچایا، اور اپنی زندگی کے چند سالوں میں انسانیت کو مساوات کی ایسی تعلیم دی کہ جس کی تابانی کے سامنے کفر یا نظام معاشرت دم سادے آنکھیں بند کیے پڑے ہیں۔ سرور کائنات حضور تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حقیقی کامیابی و کامرانی کا راستہ دکھایا، جبکہ انسان خدا کے تصور سے بیگانہ تھا۔ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ذات سے آشنا کرایا، رب کی محبت سے آگاہی بخشی۔ جب انسان خود اپنی ذات سے ناواقف تھا اور نفس امارہ کے دھوکے میں تھا تو اس ذات نے آ کر ہمارے نفس کا تزکیہ فرمایا،
جب انسان کا غلام تھا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے سے عاجز تھا، غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، محتاجی کی زندگی بسر کر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے محتاجی کے تصور کو ختم کیا اور ان انسانوں میں اللہ کے در کی رسائی کی لگن و کشش پیدا فرمائی، اور صرف اس ذات اقدس یعنی رب کے سامنے جھکنے اور ایسے کلمہ حق سے روشنا کرایا جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی اور ان کے نفس و ثواب کا باعث تھا، اور وہ عمدہ طریقہ حیات سکھایا، ایسے اسلوب زندگی کی تلقین فرمائی جس میں انسان کی کامیابی و بلندیوں کے راز چھپے تھے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا، اخوت و بھائی چارہ کی مثالیں قائم کی، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا کر مسلمانوں میں محبت و انس و یکجہتی کا ماحول پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ ہوتی تو آج معاشرہ نہ بنتا، فرد نہ تعمیر ہوتے۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فرد کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج انسان ظاہری ترقی کے جس عظیم مقام پر کھڑا ہے، اس ترقی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اثر نمایاں ہے۔ کل تک کا انسان چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کرتا تھا، آج کا انسان ان سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ شعور، یہ آگاہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عطا کردہ ہے، جو بلا واسطہ طور پر دور جدید کے متمدن انسان کو ملی ہے۔ اب جو آئی ہوئی ہے گلشن کھیتی میں بہار، رنگ اڑا لائی ہے میرے ہی گلستانوں سے۔ ہم پر لازم ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے عملی گوشوں میں جگہ دیں، تاکہ دارین کی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ جو کرنی ہو جہاں گیری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر